جناب اس وقت کی ٹاپ سٹوری ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، اب ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے، اور ان کا کہنا تھا کہ ایران کو پہلا موقع دیا لیکن بات نہیں بنی تھی، جس پر ہم نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ ہو۔ امریکی صدر نے اپنی حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہوئے کہا ہے کہ تارکین وطن کی غیر قانونی انٹری جو ہے وہ مکمل بند کر دی ہے۔ امریکہ اب ایک محفوظ ملک ہے، معاشی حالات جو ہیں اس کے مثالی ہیں۔ واشنگٹن میں فوج تعیناتی سے جرائم بہت کم ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن عارضی طور پر ختم کرنے کے بل پر دستخط بھی کر دیے۔ They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. فواد، ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیبل ٹاک جو ہے اس کے حوالے سے، تو اس کے لیے ترکی، عمان اور قطر کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا جو مقام ہے وہ ترکی سے انہوں نے منتقل کرنے کی درخواست کی ہے۔ البتہ ایک چیز بڑی اہم اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایران استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات کا خواہاں ہے، چونکہ استنبول میں یہ مذاکرات ہونے تھے، لیکن ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ استنبول کی جگہ عمان میں یہ مذاکرات ہوں۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران کی درخواست پر مذاکرات ترکی سے منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، یعنی کہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا کہ استنبول میں مذاکرات ہوں یا عمان میں مذاکرات ہوں، لیکن ایران کو فرق پڑتا ہے۔ تو کم از کم یہ ایک اچھی بات ہے کہ امریکہ ایران کی بات سن رہا ہے۔ بالکل، اب ایسا ہے کہ جمعے کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور مذاکرات جو ہے وہ جمعے کو ممکنہ طور پر عمان میں ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے صرف دو طرفہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے، تو یہ ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کا رول بڑا وائٹل دکھائی دے رہا ہے، یعنی سفارتی محاذ پر پاکستان کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل الحمدللہ کامیابیاں پاکستان سے کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے نا، پاکستان کبھی بھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا۔ پاکستان تو کبھی بھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا، بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا کردار تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، خطے میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان کو باضابطہ دعوت دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ باقاعدہ دعوت دے رہا ہے کہ بھئی آئے، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس حوالے سے دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے، یہ بھی جو ہے نا کنفرمیشن آ چکی ہے۔ تو خطے میں امن کی خاطر پاکستان نے امریکی پیشکش جو ہے اس کو قبول کیا ہے، اور ممکنہ طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تاریخی مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ تو پاکستان کا کردار، جو کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کردار بھی اس میں نبھانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ امن دشمنوں کا تعاقب بھی اس حوالے سے جاری ہے، اور پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف آپریشنز بھی جاری ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ امن دشمنوں کا تعاقب اس وجہ سے جاری ہے کہ چونکہ آپ نے بھی جس طرح بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے، تو اگر کوئی امن سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان کے حوالے سے بتا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہاں پر آپریشنز جاری ہیں۔ 3 دن میں اب تک تقریباً 197 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ 197 دہشت گردوں کا مارے جانا یقیناً سلام ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو۔ دہشت گرد کا مارے جانا بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو پھر 197، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان، ہمارے سیکیورٹی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یہی کہتے ہیں بھائی کہ جب تک آخری دہشت گرد کو ہم نہیں مار لیتے، بالکل اس کا خاتمہ نہیں کرتے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی فاطمہ کہ ایک دہشت گرد بھی بہت ہے امن تباہ کرنے کے لیے، تو سیکیورٹی فورسز نے اسی عزم کا اظہار کیا ہے جب تک آخری دہشت گرد کا قلع قمع نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ آپریشن جاری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اس کی مترادف ہے یہ۔ تو اسی طرح جو دہشت گرد ہیں وہ تو اس طرح کی بہت سی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ پاک فوج اور پولیس سمیت سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ بھی 22 ہے۔ ان کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جو اصل ہیرو ہیں، ہمارے اصل ہیرو ہیں، ہمارے مارٹائرز ہیں، ہمارے شہداء ہیں۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم دیکھیں نا کہ کتنا آسانی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ تمام علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے جو سینیٹائزیشن آپریشنز ہیں نا وہ بھی ابھی تک جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ آپریشنز جاری رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ
اور آگاہی کا بڑا دن موذی بھی مرض منایا ہے جا یہ۔ رہا ہے، بہت موذی مرض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ لیکن جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں نا وہ بڑے فاطمہ خطرناک سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 1,25,000 افراد اس موذی مرض سے انتقال کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، حالانکہ خواتین جو ہیں وہ ان کی تعداد ہمیں آج کل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ مردوں میں جو ہے وہ منہ یا گلے کا کینسر پھیل رہا ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کو منع بھی کیا جاتا ہے اسموکنگ سے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے پان گٹکا چھالیاں وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے ٹیکا خان ثانی نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان میں کینسر کے تیزی سے پھیلاؤ کا انکشاف۔ موذی مرض کے باعث ہر سال 1.25 لاکھ پاکستانی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، کینسر کے مریضوں میں سالانہ 1,85,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درمیانی عمر کی خواتین میں بریسٹ کینسر اس قدر بڑھ چکا کہ چھاتی کی تکلیف پر اسپتال آنے والی 11% سے زائد عورتوں میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن پاکستان میں سچویشن کافی خطرناک حد تک خراب ہے۔ اس کی وجہ ہمارے پیشنٹس لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ مردوں میں منہ اور گلے کا کینسر عام ہے، تاہم جگر، معدے، پھیپھڑوں، پراسٹیٹ اور آنتوں کا کینسر بھی پھیل رہا ہے۔ اوور آل دیکھا جائے کیونکہ کینسر کے مریض ایک ٹائم پہ 8 سے 10 لاکھ ہوں گے پاکستان میں، تو ہر سال جو شرح اموات ہے وہ تقریباً 1,25,000 مریض جو اس بیماری کی وجہ سے وفات پاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 30% افراد کو تمباکو نوشی اور 35% کو موٹاپے یا ناقص خوراک کے باعث، جبکہ 15 سے 20% تابکاری یا انفیکشن کے سبب سرطان میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس جان لیوا مرض کی ابتدا میں تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ناممکن نہیں۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ ٹیکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ خیر، کینسر کی تو بہت سی ٹائپس ہے، جیسے کہ منہ کا کینسر یا بریسٹ کینسر جو ہے یہ تو ہم نے بات کی ہے۔ ایک بلڈ کینسر بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور آپ کو اپنا جو بلڈ ہے اس میں بدلوانا پڑتا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں فواد آج بھی جو کہ اس کو شکست دینے میں ہمت نہیں ہارتے۔ اسی طرح کا ایک اویس شہزاد ہے، وہ بھی ہمت اور حوصلے کی ایک مثال ہے، اور کراچی کا یہ نوجوان ہے، 12 سال کا لڑکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس لڑکے کا حوصلہ کتنا بلند ہے، اس کو یہ مرض لاحق ہے، لیکن اس نے جو ہے نا اس کی ایک مثال قائم کی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھرپور یقین ہے، اور میں جو ہے نا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شکست دوں گا اور بھرپور ایک زندگی گزاروں گا۔ چونکہ جو اویس شہزاد کو کینسر کا مرض لاحق ہے، جس طرح بلڈ کینسر کے حوالے سے آپ بتا رہی تھیں، تو یہ اس کے جو نقصان دہ جراثیم ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن آپ بلند حوصلہ دیکھیں نا اویس شہزاد کا، چونکہ میں اویس سے خود مل چکا ہوں۔ بہت پیارا بچہ ہے، بہت ہی اچھا بچہ، اور ان کے والد صاحب سے بھی میں مل چکا ہوں، ندیم شہزاد سے، اور میں نے ان کی اسٹرگل دیکھی ہے۔ اس بچے کو جس طرح سے وہ اسپتال میں لے کے جاتے تھے، مختلف اسپتالوں میں وہ لے کے جاتے تھے، اور ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ ندیم شہزاد یعنی اویس کے والد جو ہے وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کتنی والد مایوس ہو کے، لیکن بچہ دیکھیں وہ نہیں ظاہر ہے اس بچے کی کنڈیشن ایسی تھی نا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ انہوں نے ہمت کی، اس مرض کو شکست دینے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ پیارا سا ننھا سا شہزادہ ہمارا اویس شہزاد اس مرض کے خلاف لڑ رہا ہے اور آگاہی بھی دیتا ہے۔ تو ملوا دیتے ہیں ذرا اویس شہزاد سے آپ۔